بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور اس میں بہت زیادہ کمزوری نظر آتی ہے، جس کا بہت زیادہ نقصان اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ ہے ناخن پالش۔ ناخن پالش عورتیں لگاتی ہیں، جس کی وجہ سے ناخن کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے، جلد بن جاتی ہے۔ اب اس جلد کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو نہ اتارا جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور اگر غسل کا تقاضا ہے تو بغیر اتارے غسل نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سوال یہی پوچھا گیا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو اتارنا ضروری ہے لگانے کے بعد۔ جب بھی کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، عورتیں لگاتی ہیں، لیکن ختم ہو جانے کے بعد وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اس کو اتارنا ضروری ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کا جو کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر عورتیں سستی کر جاتی ہیں، یہ پالش وغیرہ اتارتی نہیں ہیں ناخنوں سے، اور اسی طرح غسل کر کے باہر نکل آتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں اور نماز ادا کر لیتی ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کا غسل ہوا ہی نہیں ہوتا۔ اب اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقتاً غسل نہیں ہوا ہوتا۔ تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بغیر غسل کے سجدہ کیا جائے، بغیر غسل کے جب سجدہ کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں سجدہ کرنا کفر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، ایمان بھی بندے کا چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے نا، تو نکاح ایسی چیز ہے کہ ایمان کے تبدیل ہو جانے کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دائرہ اسلام سے عورت خارج ہو گئی اور شوہر اس کا مسلمان ہے تو ان کا نکاح ختم ہو گیا، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب نکاح ختم ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے، نہ یہ دوبارہ کلمہ پڑھتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور نہ نکاح دوبارہ پڑھایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوہر اور بیوی ساری زندگی جو ہے وہ زنا کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ کتنا بڑا نقصان ہے، صرف چھوٹے سے کام کی وجہ سے۔ وہ ناخن پالش لگائی ہوئی تھی اور غسل کر لیا۔ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اگر یہ غلطی ہو جاتی ہے تو نقصان بہت بڑا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان ہے، پھر اس کے نیگیٹو اثرات زندگی کے اوپر اور صحت کے اوپر پڑتے ہیں، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی صحیح۔ اس لیے میں بار بار آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ مسائل سیکھیے، دین کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیجیے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ایسا معاملہ کسی بھی عورت کے ساتھ پیش آیا ہے تو علماء سے رابطہ کریں، اور اس کا جو ہے مسائل ان سے سمجھیے، اور اپنی جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو دین حق پر گزارنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔